کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ، جس میں گھریلو جھگڑے ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور گھریلو جھگڑوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس معاشرے پر یا ہمارے گھر پر، ہماری ذات پر جو پڑتے ہیں، اس پر ہمارے پچھلے 2 سلسلوں سے یہ ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں، اور اس پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیے جا رہے ہیں۔ آج مزید اس کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور یہ گھریلو جھگڑے کا انجام اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر ہم مزید غور کریں گے۔ جی کال چلائیے۔ اعجاز احمد اٹاری شادرہ سے۔ میرا سوال گھریلو جھگڑا پروگرام جو ہے کہ اگر والدین دونوں آپس میں بہت لڑتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ کس کی، اگر ایک کی سائڈ لو تو دوسرا ناراض، اگر دوسری کی سائڈ لو تو پہلے والا ناراض۔ وہ تو بڑی کنفیوژن بن گئی ہے، اس طرح رہنمائی فرمائی جائے کہ کس طرح مینج کیا جائے۔ اگر والدہ کی سائڈ لیں تو باپ ناراض، اگر باپ کی سائڈ لیں تو والدہ ناراض۔ دونوں میں سے جس کی بھی سائڈ لیں گے سائیڈ ایفیکٹ آ جائے گا۔ اس میں واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب گھر کے بڑوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہو تو وہ تو دبک کر سہم کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے، لیکن جو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ یہاں پہلے تو بڑوں کو عرض کر دوں کہ اس آزمائش میں اپنے بچوں کو نہ ڈالیں اور ان کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ کسی ایک طرف کا پلڑا جھک جائے اور دوسری طرف کا بغض اور کینہ اس کے سینے میں بس جائے۔ اس کے لیے احتیاطی آپ کو سوچنا ہے۔ بعض اوقات گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا اور یہ لڑتے ہوں گے نا، اچھا پھر لڑائی بھی عجیب و غریب عجیب قسم کی ہوتی ہوگی نا۔ ابھی جیسے کہ یہ ہے نا، تو نے نمک صحیح نہیں ڈالا تو بولے کہ میں کیا کروں، روزے میں بھی آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے نا، آپ کو روزہ نہیں لگتا ہوگا تو مجھے بھی لگتا ہے، زبان چلاتی ہے، خالی نمک کا ہی تو کہا تھا میں نے، باتیں تو اتنی لمبی اتنی بڑی زبان ہے، تو بولتی ہو کہ تو آپ بھی کون سے بے زبان کے رہتے ہو، ٹھا کر کے پلیٹ کو دھکا مارے گا۔ تو بچے بولیں گے ابو چپ بیٹھو، بڑوں کے جھگڑے میں نہیں پڑا کرتے، تو چپ کرا دیا، ہم بڑے ہیں نا، ہم لڑ سکتے، تم چپ چاپ بیٹھے رہو، دیکھتے رہو تماشا کہ تمہارے گھر کے بڑوں کا حال کیا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایسے کیسے کام چلے گا۔ تو سب سے پہلے تو بڑوں کو تو عرض کر دو کہ یہ مطلب کوئی یہ تو خیر جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا، یہ تو جھگڑوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ کیا یہ بھی کوئی موضوع ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آدمی لڑتا ہے کہ نمک کم ہے، مرچی کم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے۔ یہ کوئی موضوع نہیں ہے لڑنے کے کہ پانی نہیں پلایا، اتنی دیر سے پانی مانگ رہا ہوں، بہری ہے سنتی نہیں ہے، تو وہ بولے گی، تو وہ بہری بھی نہیں ہے، وہ اندھی بھی نہیں ہے، وہ گونگی بھی نہیں ہے، پھر چلائے گی زبان، اور آپ کو آئے گا مزید غصہ، بدتمیز، تیرے ماں باپ نے تجھے یہی سکھایا ہے، تو یہ یوں چلے گا۔ یہ سب بچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ یار کیا تماشا ہے گھر کے اندر، ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سوال جو جنہوں نے کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے، ایسے کئی ہوں گے جو والدین کو لڑتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہوں گے، بڑے پریشان ہو جاتے ہوں گے، کرے تو کیا کرے. اچھا اس کا بھی دوسرا ایک آگے سائیڈ ایفیکٹ، اب لڑ تو لیا، اب جو شوہر صاحب تھے یا والد صاحب تھے تو اٹھ کر چلے گئے. اب عورت کہاں جائے گی؟ اٹھ کے چلے گئے. جانا بھی نہیں چاہیے عورت کو کہیں، نہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں رہیں. اب یہ چلے گا. اب یہ ماں جو پھر جو باپ کی غیبتیں اور چگلیاں تہمتیں اور جو بیچاری جو یہ بیان کرے گی نا، زندگی برباد ہو گئی ہے میرے تمہارے ابو کے ساتھ، یہ نے وہ نے، جو سمجھ گا بچہ بیٹھے ہو سکتا ہے سنتا رہے گا کہ ٹھیک ہے ماں بولی کیا بولوں. پھر جب والد صاحب گھر پر آئیں گے تو ماں آگے پیچھے ہو گئی ہوگی، دیکھ تو زندگی ہے میری، زندگی ہے، پتہ نہیں کس چڑیل سے واسطہ پڑ گیا ہے. اب یہ اس کی ماں کو چڑیل بول رہے ہیں. اب یہ بیٹھ کر اس کی ماں کی غیبتیں کرتا رہے گا، ماں کی چگلیاں تہمتیں کرتا رہے گا، اور یہ بچے بیٹھ کر سنتے رہے گے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو کیا ہو گئے، کوئی جین ہے تو کوئی چڑیل ہے، کوئی بھوت ہے تو کوئی کیا ہے. یہ اب میں نے آپ کے سامنے ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے یہ وہ بڑے جن کے گھروں جن کے آپس کے جھگڑے ہیں وہ غور کرے کہ جب آپ جھگڑے کرتے ہیں تو کیا بولتے ہوں گے، کس طرح بولتے ہوں گے، اور یہ بچوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا. تو نہ کریں ایسا. اگر نمک کم بھی ہے، کوئی کھانے پینے میں کوئی اس طرح کا اگر بیچاری سے کوئی بھول ہو بھی گئی ہے تو دل بڑھا کر کے آپ مطلب کہ درگزر سے کام لیں. آپ درگزر سے کام لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں آپ کی ترغیب کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اسے غصہ تو آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں. اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل میری خطاؤں پر سخت گرفت فرما لے. جو اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطائیں معاف کر دی. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا. توجہ کیجئے، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. اب بھی دیکھے سب معاف کر دیں، مہربانی کرو. ہو جاتا ہے یار، ہو جاتا ہے. آپ سے بھی بہت بھولے ہوئی ہوں گی. اور بچوں کو آزمائش میں مت ڈالیے. نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ جدائی ہوگی، وہ جدائی ہوگی کہ جس کا نام میں کیا لوں. آپ بھی بہت پچھتاؤ گے، اولاد کا بھی بہت نقصان ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ لڑیں. اب رہی بات بچے کس طرح سلوک کرائیں، تو اول تو بچے خاموشی رہیں، اور سلو اگر کروانی بھی ہے تو کسی پلڑے پر اپنا کہیں بھی وزن کم زیادہ نہ کریں، بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، اور محبت و پیار سے ابو سے ہاتھ جوڑ کر، یا اگر رونا ہے تو رو کر کہ ابو پلیز آپ چپ ہو جائیے، امی آپ چپ ہو جاؤ، نہ بولو. یہاں بالخصوص میں اسلامی بہن کو ضرور سمجھاؤں گا کہ وہ بولتا ہے نا غلط کر رہا ہے، مگر میں اپنی اسلامی بہنوں سے میں التجا کرتا ہوں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کا اسٹیٹس، آپ کو جو فیڈ بیک ہے، آپ کے جو ذہن میں ہے، سب ایک طرف رکھ کر 2 منٹ میری بات سن لیں. یہ غور کر کے نہیں کہ یہ آدمیوں کی سائڈ لے گا، میں یہاں آپ کی سائڈ لے رہا ہوں. میں اپنی اسلامی بہنوں کا گھر بچانا چاہتا ہوں
کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو, میری اسلامی بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو, میری مدنی بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو. میں آپ کا گھر بچانا چاہتا ہوں. آپ چپ ہو جائیں, معاملہ رب کے سپرد کریں, بلکہ معاف کر دیں. آپ معاف کر دیں. یا اللہ, آج تک میرے شوہر نے میرے ساتھ جو بدتمیزی, ظلم, زیادتی کی, جو کچھ میرے ساتھ کیا, مولا کریم میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں. تو ہماری آپس میں محبت پیدا کر دے بس. اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے آج تک جو بھول ہوئی ہے مجھے معاف کر دیجئے. اگر آپ یہ کریں گی, آپ سوچیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ثواب کی امید رکھنی چاہیے, اس کا تصور کیجئے. بچے بھی خوش ہو جائیں گے, اگر بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اور شور صاحب منہ پھلا کر نہیں سکے, بیچاری اگر معافی مانگ رہی ہے تو مسکرا کر معافی کر دو, بولو نہیں 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 نہیں, میرے سے بھی بہت بھولے ہوئی ہوں گی, اور آپ سے واقعی بہت بھولے ہوئی ہوں گی. آپ نے بھی جو کچھ اس کے ساتھ, بیچاری کے ساتھ کیا ہوگا نا, اس کا تصور کیجئے. اور غور کیجئے کہ اگر آپ نے اس سے درگزر کیا تو کل بروز قیامت ایک کاش اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے. کاش. تو یوں مطلب کہ ایک دوسرے کا ادب کریں گے تو اولاد کو چاہیے کہ بس وہ اس طرح کا ماحول بنا لے کہ امی بھی چپ ہو جائے, ابو بھی چپ ہو جائیں, اور رونا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ہو جائے گا. کسی کی سائڈ نہیں لینا. دونوں کی لڑائی کے باوجود بھی نہ باپ کا بغض آپ کے دل میں آئے, نہ ماں کا بغض آپ کے دل میں آئے. ماں سے بھی محبت آپ نے پوری کرنی ہے, باپ سے بھی محبت آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کو والد کا حق بھی پورا ادا کرنا ہے, آپ کو ماں کا بھی حق پورا ادا کریں گے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. خدا نہ خواستہ اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے نا ماں باپ کے درمیان, تب بھی اولاد پر باپ کا حق موجود ہے, اولاد پر ماں کا حق موجود ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں نے آپ کو بہت آگے تک کی بات بتا دی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران نگران سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے سارے ہی مدنی چینل کے سلسلے پسند ہیں. مدنی مذاکرہ بھی اچھا لگتا ہے, اجتماعی ذکر و نعت بھی اچھا لگتا ہے, مگر آپ کا یہ سلسلہ سائیڈ افیکٹس میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. سوال یہ کرنا تھا کہ مدنی چینل دیکھنے کے متعلق کہ چھوٹی بہن مدنی چینل کو زیادہ دیکھتی ہیں, اور افطاری کے وقت میں والدہ نے کہا کہ سبزی بنا لیں, کھانا بنا لیں, تو انہوں نے والدہ کا حکم نہیں مانا اور وہ مدنی چینل دیکھتی رہی. اس بات پر کل جھگڑا بھی ہوا, تو پھر میں نے وہ کل کا پروگرام دیکھ کے پھر کال کی کہ گھریلو جھگڑوں کا اسباب نگران شورا ارشاد فرما دیں کہ ماں جب کہہ رہی ہو کہ مدنی چینل ہٹ جائیں یا سبزی بنا لیں, آپ افطاری کے وقت میں بیٹھ کے مدنی چینل دیکھنا, اس کے متعلق تربیت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے, اس کا اجر عطا فرمائے. تو اب رہی بات امی کی بات ماننے کی, تو اس کے لیے تو میں یہی مشورہ دوں گا تمام مدنی منع, مدنیاں, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, کہ جب امی ابو کسی کام کا کہیں تو فوراً کریں. ورنہ یہی واقعی بعض اوقات بیٹی تھوڑی بڑی ہوتی ہے, کام کر سکتی ہے, اور ماں بلاتی ہے کہ بیٹی ذرا یہاں ہو. ہاں ماں امی آ رہی ہوں. بیٹی یہاں ہو, چولہا بند کرو, دودھ نکل. امی کر رہی ہوں, اب دودھ تھوڑی کوئی رک جائے گا کہ بیٹی آ رہی ہے تھوڑا رک جاؤں, یہ دیکھ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے. تو ایسا نہ کریں. مدنی چینل دیکھنا یقیناً کار ثواب ہے, لیکن اگر آپ مدنی چینل دیکھتی ہیں اور اپنی امی کی نافرمانیاں کرتی ہیں تو پھر آپ نے مدنی چینل سے کیا سیکھا, مبلغین سے کیا سیکھا, یہ بتائیے. یہاں تو باقاعدہ امی ابو کی اطاعت کا درس دیا جا رہا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے ہاتھ میں SMS ہے, آپ کچھ بھی ہیں, یا آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. یہاں آپ کو امی کی آواز آئی, یہاں آپ کو ابو کی آواز آئی, آپ نے آ رہی ہوں بھی نہیں بولنا, آ رہا ہوں بھی نہیں بولنا. آپ ایک جملہ سیکھیں, لبیک امی, لبیک ابو. چلیں مل کر کہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. سارے بولے, میں سارے مطلب بولنا ہے لبیک امی, بولے امی لبیک. سیکھ لیں, امی لبیک, ابو لبیک.
हाँ बच्चे बोले अबू को भी, अबू लब्बैक, अम्मी लब्बैक। इंशाअल्लाह ताला अम्मी अबू का दिल खुश होगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी अदा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब आपके गुलाम पुकारते तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब में लब्बैक फरमाया करते थे। लब्बैक, कितनी प्यारी अदा है। अगर ये हमारे घर में, आप सोचो कि वो शोर साहब बैठे हुए हैं और आवाज दी फला, मतलब कि बच्चों की अम्मी को बुलाया और उधर से आवाज है लब्बैक, क्या कमाल हो जाए ना। और बच्चों की अम्मी अगर बुलाए कुछ भी करके और वो बोले लब्बैक, वो तो बेचारी खुशी के मारे बेहोश हो जाए। मेरे को लब्बैक फरमा रहे हैं, वो बेचारी फरमा रहे भी नहीं बोलेगी। अब बीवी कितना मुतासिर होती है शोर से। फिर भी एक बात कह रहा हूं, आप सही सही बताए जो मैं इसको दर्ज कर रहा हूं, आपके घर का माहौल कैसा होता है? अच्छा, ये करने से आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आप सही बताएं, आपको सवाब मिलेगा? आपके बच्चों की अम्मी के दिल में खुशी दाखिल होगी, आपके बच्चों के अब्बू के दिल में खुशी दाखिल होगी। क्या अम्मी अब्बू के दिल में बच्चों की तरफ से खुशी दाखिल होगी? अच्छा, बच्चों ने कहा अब्बू, अब्बू कहते लब्बैक बेटा, अम्मी, अम्मी कहे लब्बैक बेटा। अगर मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अगर ये बने, आप बताइए कि सबके दिल में खुशी दाखिल होगी? आप उम्मीद है कि आप कहेंगे कि हाँ। मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। घरेलू झगड़ों का मैं आपको हल बता रहा हूं। घर के झगड़े मुंह चढ़ाकर नहीं हल होंगे, घर के झगड़े मुस्कुरा कर हल होंगे। अब मैं ये हल भी अगर आपको वो बिल्कुल यूं करके दूं तो सारे मुझे खुद एक, मैं बोलते बोलते मुझे फरहत महसूस हो रही है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मेरे सामने इस वक्त चैनल के नाज़रीन नहीं है, लेकिन जो कैमरामैन वगैरह भी, ये भी कोई बीवी बच्चों वाले लगते हैं मेरे को, हैं, देख खुश हो रहे होते हैं। ऐसे 2 दिन से खुश हो रहे हैं ये लोग भी, मौज लगी आगे पीछे जहां मेरे पीछे पीछे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये को बहुत इंटरनेशनल मौजू है। तो हो सकता है कई इस्लामी बहनों की इनका ये भाई नुमाइंदगी कर रहा हो, और कई इस्लामी भाइयों की इनका ये इस्लामी भाई नुमाइंदगी कर रहा हो, कई मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों की ये नुमाइंदगी कर रहा हो, और कई वालिदैन की ये नुमाइंदगी कर रहा हो। क्या अजब। कई माँ बाप की ये नुमाइंदगी कर रहा हो। क्या अजब। आप सही बताइए, अगर आप लब्बैक का, चले आज हम सिलसिले को लब्बैक वाला बनाते हैं यार। लब्बैक लब्बैक कहना शुरू करे घर में। शर्मा क्यों रहे हैं आप लोग शोर साहब? आप बोल दो लब्बैक, शर्मा ही नहीं, लब्बैक। तो अच्छा है ना। मतलब शोर अगर बीवी को पानी पिलाएगा तो उसमें भी उसका सवाब मिलेगा। आप सोचिए, हदीस पाक में आता है हर तर जिगर में अजर है, हर तर जिगर में अजर है। अब सोचिए कि जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत की मगफिरत की बिशारत है हदीस पाक में, तो अगर शोहर अगर अपनी बच्चों की अम्मी को पानी पिलाए, इसके सर में दर्द हो तो हाँ सर भी दबा दे तो क्या हरज है, इसकी खिदमत कर दे तो क्या हरज है, इसको दवाई दे दे तो क्या हरज है, इसके पास कुछ देर बैठकर इसका दिल बहला दे तो क्या हरज है। आप उसके शोहर हैं, वो आपकी बीवी है। जब आप बीमार होते तो क्या वो आपकी खिदमत नहीं करते? तो आप बोलोगे नहीं करते, नहीं करती तो आप अपने इसके दिल में मोहब्बत पैदा करें। यूं करते नहीं तो थोड़ी कुछ काम बनेगा। इससे ये जो आप यूं करेंगे, बोलेंगे यूं, यही झगड़े की बुनियाद है कि आपके दिल मिले हुए नहीं है। आप बोलोगे यार हमारे दिल नहीं मिलते, ज़हन नहीं मिलता, तो क्या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं अब आपको आगे की बात बता रहा हूं। आप बोलोगे हम अलग हो जाएंगे, तो जो आप किसी और से, वो किसी और से, कल को मिसाल के तौर पर आप दोनों के पार्टनर तब्दील हो गए, तो क्या उनसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? ये गारंटी है? यही अंडरस्टैंडिंग कर लो ना, इसी से बना लो ना। क्या पता आने वाली और सर पकड़वा दे और वो आने वाला और मतलब कि वो ज्यादती कर बैठे। मुमकिन तो है ना, मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। हत्तल इम्कान घर बना कर रखिए और लब्बैक कहना शुरू कर दीजिए। लब्बैक, अम्मी अब्बू को कहिए लब्बैक, शोर बीवी को कहते लब्बैक।
اچھا دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا اور ساتھ آپ کے ابی ابو بھی بیٹھے ہوئے, اچھا ایسا ہے, چلو ایک دوسرے کو لبیک کہنا شروع کر دیں. کیا رہے, دیور بیچ میں نہیں ہونا چاہیے, جیٹ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے, بچوں کی خالہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ سالی بولتے ہو. یہ لفظ اچھا نہیں ہے, سالہ لفظ اچھا نہیں لگتا, منہ سے اچھا نہیں لگتا. بچوں کے ماموں, بچوں کی وہ خالہ, یوں ہوتا ہے نا. تو بے پردگی والا ماحول تو میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے سامنے نہیں ہوگا, اور اگر ہے تو برائے کرم اٹھ کر آگے پیچھے ہو جائیں. اگر بھابھی بیٹھی ہوئی ہے دیور جیٹ کے ساتھ, پلیز کمرے میں چلی جائیے. نہیں نہ دیکھیں, اٹھ کے چلی جائیں, ناجائز ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی ہے بے پردگی کی. اگر بے پردگی ہو رہی ہے تو یا آپ ہی اٹھ کے چلے جائیں. یار آپ مرد آدمی ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب کہ اس طرح بے پردگی کے ساتھ بیٹھنے کی. ہاں چلے جائیں, نہیں دیکھیں مدنی چینل, کوئی الگ سے انتظام کر لیں مدنی چینل دیکھنے کا. یوں دیکھنے کا آپ کو کبھی مشورہ نہیں دیں گے. ہم مطلب بالکل یہ بے پردگی کے تو خلاف اعلان جنگ ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اٹھ گئے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر شہزاد اطاری راول پنڈی گجر خان سے عرض کر رہا ہوں. نگران شدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ جو اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی جو ہے وہ بہت سکون ماحول اور ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جس سے کئی قسم کے جو خدشات ہوتے ہیں, کئی قسم کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسی پریشانی تھی, تو الحمدللہ آپ کی مدنی پھولوں کی برکت سے الحمدللہ ہم نے بھی آپس میں سلو بھی کر لیا. الحمدللہ نیت کیا کہ آئندہ انشاءاللہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو. آپ سے بھی ایسا کہ آپ بھی ہمارے لیے خوشی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور باپا کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 25 رات سے 20 ترقی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پورے گھر کو, ایک ایک فرد کو ماشاءاللہ مدینے کے خوشبودار میکے میکے پھولوں کی طرح سدا بہار و خوشبودار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, بہت خوش رکھے. یعنی واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, گھر میں گھٹن کے ساتھ آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہ رہے, تصور ہی نہیں, گھر میں گھٹن کے ساتھ کیسے رہے گا؟ محبتوں کی کھڑکی کھولیں, اتفاق اور پیار کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے دیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بچوں کو چاہیے ماں باپ سے بہت محبت کریں, ماں باپ کو چاہیے بچوں سے بہت محبت کریں, اور پورے کنبے کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. بھائی بہن بھی آپس میں محبت کریں, سب آپس سے محبت کریں. ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والا انداز ہونا چاہیے. آپ کا گھر ایسا بن سکتا ہے. یہ مت سوچیے کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ایسے گھر ہیں تو صحیح نا روئے زمین پر. ہم گمان کرتے ایسے کئی گھر آپ کو ملیں گے. یہ مطلب دل برداشتہ نہ ہو, بن سکتا ہے صرف اور صرف ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کا حق ادا کرنا سیکھیں, صبر اور برداشت کرنا سیکھیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا میں عبدالعباس ستاری عرض کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ سائڈ افیکٹ بہت اچھا ہے. آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کے اطاعت ان کے قریب جاتے ہیں, ان سے رابطے کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, ظاہری طور پہ کوئی سبب نہیں بنتا. آپ ان سے فوری طور دور ہو کر ان کے لیے تنہائی میں دعا کرتے رہیں, ان کے اصلاح کے لیے یاد پھر ان کے ساتھ رہیں. اب دور ہو جانے کے کوئی سائڈ افیکٹ تو پیدا نہیں ہوں گے, اس پہ ارشاد فرما دیں. لوگوں کو کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں میں جانا, ان کو نیکی کی دعوت دینا کہ کوئی محل فتن نہ ہو, بالکل جانا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں رہوں گا تو میری اپنی عادتیں خراب ہو جائیں گی, تو ان سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے. اور ویسے اگر بری صحبت ہے تو بری صحبت, یعنی برے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے آپ تو چاہیے, لیکن ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ رہوں گا اور مجھے نقصان ہوگا, اور بری صحبت میں نقصان ہو ہی جاتا ہے, تو ان سے الگ ہو جائیں. یعنی آپ سب سے پہلے دیکھیں, ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کرنی ہے. ہم مکلف اس چیز کے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو ہم اپنے آپ کو تو داؤ پہ نہیں نہ لگائیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.
تو اس میں اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی حفاظت کا ضرور ذہن رکھیے گا، اس کے بعد آگے بڑھیے گا۔ کال سنائیے، میں پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں، جھگڑوں کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ساجد اتاری ساؤتھ کوریا کے شہر آنسان سے عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا کا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ الحمدللہ میں بڑے ذوق اور شوق سے باقاعدگی سے اس کو دیکھتا ہوں۔ تو گزارش یہ کرنی تھی نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے آپ بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرما رہے ہیں، تو کچھ اس بارے میں بھی ہماری تربیت فرمائیں کہ جس طرح ہم باہر بہت زیادہ با اخلاق ہوتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں لوگوں کی برداشت کر جاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بچوں کی امی کی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائیں کہ جس طرح ہم باہر اپنے آپ کو با اخلاق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم گھر میں بھی با اخلاق ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ واقعی ہم گھر کے اندر عموماً با اخلاق نہیں ہو پاتے، بلکہ گھر کے باہر ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ گھر کے اندر بھی انداز ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر ہم با اخلاق ہو گئے اور اپنے اسپیشلی جو بچوں کی امی ہے اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ فار ایگزامپل کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو۔ اور ایک روایت میں ہے، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے، اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں۔ آپ تصور کیجئے جتنے بھی اس وقت فیملی ممبرز مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سب سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو دو مرتبہ، پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ آگے نکلیں، آپ کے ساتھ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو صحابہ کرام آگے نکل گئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، دوڑے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی۔ یہ مزہ آیا، خوشطبعی والی بات تھی، ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا، ہم پارا سنتے ہیں تو آپ نے بھی سنا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں سفر تھا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا گیا ہے آگے بڑھ جائیں، سب صحابہ آگے بڑھ نکل گئے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا آؤ پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دونوں دوڑے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے، ارشاد فرمایا یہ اس دن کا بدلہ تھا، یہ اس دن کا بدلہ تھا۔ اس طرح اگر میں آپ کو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی ازواج مطہرات جو ہماری امی جان ہیں، امہات المومنین ہیں، اگر ان کے ساتھ ہونے والے واقعات بیان کرو نا، آپ حیرت ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے پیارے انداز سے، اتنے مطلب کہ خوبصورت انداز سے گھر میں، مطلب آپ نے وہ ہماری تربیت و تعلیم فرمائی، اتنا پیارا کردار عطا فرمایا۔ ایک کاش کہ ہم باہر اچھے رہنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ باہر مطلب کہ کپڑوں کاٹتے رہنا، باہر اچھے رہنے، گھر میں باہر سے بھی زیادہ اچھا رہنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے تو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے۔ تو گھر میں بچوں کی طرح، یعنی مثال کے طور گھر میں بچے ہیں تو نہیں بچوں کو پیٹھ پہ بٹھا لیتے ہیں اور یوں ہاتھوں سے مطلب گھٹنوں پر چلتے رہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بچوں کو بعض اوقات کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں،
بچوں کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں, بچوں کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں, بچوں کی امی کے ساتھ خوش طبعی کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں. مگر ایک بات ضرور میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ ان تمام تر چیزوں میں مطلب بے تکلف نہ ہو. یہ دیکھیں گھر چلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو, سائیڈ ایفیکٹس سے بچانا چاہ رہا ہوں میں. خوش طبعی کا ماحول ہو, یہ ماحول ہو, نرمی ہو, پیار ہو, محبت ہو, اس کا دل خوش کرے, اس کی دل جوئی کرے, تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے. اس سے مسکرا کر بات کرے اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان تمام تر چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, مرد خوش طبعی, حسن اخلاق اور عورت کی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک بھی بے تکلف نہ ہو جائے کہ عورت کے اخلاق خراب ہو جائیں. یہ یاد رکھیے گا, اس کے اخلاق خراب نہ ہو. ہر چیز اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ اچھی لگتی ہے, بیلنس کے ساتھ. جب بھی آپ کسی بھی کام میں آپ بیلنس آؤٹ کر دیں گے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر میں ہمارا اچھا ماحول بنا رہے. ایک کاش یہ ہو, اور واقعی ایک مرد کی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ افسر ہیں عورتوں پر, تو اپنی ذمہ داری پوری ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان کے حقوق ادا کریں, عورتوں کے ساتھ نرمی کریں. اور اگر بہو گھر میں ہے, کمبائنڈ فیملی میں ہے, اپنی بہو کے ساتھ نرمی کریں. بہو کو چاہیے کہ جان توڑ کوشش کر کے مطلب پورے گھر کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائے, عبادت کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, کوششوں کے ذریعے, گھریلو کام کاج خدمت کے جو کام ہوتے ہیں اس کے ذریعے بہت محبت اور پیار بھرا ماحول رہے گا. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محبت اور پیار کا گہوارہ بنائے. اور کال سنا دیجیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ نماز نہیں پڑھے تو اپنا اولاد جو ہے ان کا بولے نماز کے لیے, ان کو بولے کہ نماز پڑھیں, تو گناہ ہے یا نہیں؟ ان کو بولنا چاہیے ماں باپ کو اولاد کو یا نہیں؟ بالکل بولنا چاہیے, والدین کو بولنا چاہیے, بس محبت سے, پیار سے, نرمی سے بولنا چاہیے. امی نماز پڑھ لو, امی نماز پڑھنی چاہیے, ابو نماز پڑھے, ابو جماعت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی آ جائیں. ابو ڈانٹ دیں, خدا نہ خواستہ ابو ڈانٹ دیں, کوئی بات نہیں, پھر کبھی موقع محل نکال کر نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. پورے سالے دے دینے چاہیے, مدنی چینل کے سامنے بٹھا لینا چاہیے, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ کرتے رہنا چاہیے, لیکن غصے میں مت آئیے گا, امی ابو کے آگے زور سے بات نہیں کیجیے گا. جی بھائی جان, میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی میری وائف ہے, یہ بہت غصہ کرتی ہے. وائف غصہ کرتی ہے آپ کے اوپر؟ یہ عورت صحیح نہیں ہوتی, جو عورت جو مرد کے ساتھ غصہ کرتی ہے, مرد کے ساتھ باتیں. آپ کو غصہ کرنے کا اختیار ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بات شوہر کی بری لگی ہے تو ایک محبت بھرے, پیار بھرے, ایک ناز بھرے انداز میں آپ ناراض ہو گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو منا لے گا. لیکن آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ غصہ کرنے کی یا بدتمیزی کرنے کی اور اس کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ کرنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مطلب کہ ہماری اسلامی بہنوں کو نرمی اور پیار و ادب عطا فرمائے, اور یہ کہ شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو ناراض کریں. ناراض ہو جائے گا تو تکلیف ہوگی, بالکل نہ کریں, یہ اس کو راضی رکھیں. بلکہ حدیث پاک میں سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورت اس حال میں مرے گی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو, وہ جنت میں داخل ہوگی. اب آپ اپنے شوہر کو ناراض کرتی رہیں گی, بات بات پہ ڈانٹتی جھاڑتی رہیں گی, اور انہیں مطلب کہ وہ تانا تنقید سے نشانہ بنائیں گی, تو یہ تو درست نہیں ہے. نہیں, بالکل آپ جو گناہ کیے, اس طرح جو گناہ کیے, اگر بات کی ایسی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی, توبہ واجب ہو جائے گی. شوہر کو راضی کریں. یعنی اگر شوہر خدا نہ کرتا ظلم بھی کرتا ہے نا, تب بھی صبر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے دن لائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے گا. اس کی رحمت پہ نظر رکھیں. کال سنائیے.
میں علی بول رہا ہوں سرگودا سے. تو یہ پوچھنا تھا کہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو نا مثلاً لڑکی ہیں کے بعد ڈانٹ دیتی ہیں, بد دعائیں دیتی ہیں, تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور کیا عرض کروں آپ کو کہ کس انداز پر آپ نے, مطلب وہی بات جو میں نے کل پرسوں کی تھی کہ کیا دیکھ کر شادی کی. واقعی مطلب کہ یہ کہتے ہیں نا وہ جو اس طرح کی مطلب زبان دراز و بدتمیز جو عورت ہوتی ہے, یہ روایتوں میں آتا ہے کہ مرد کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. تو ایسا نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں آپس میں پیار و محبت عطا فرمائے, پیار و محبت سے رہیں. اور بیوی کو تو چاہیے کہ اس انداز سے رہے کہ جب بھی اس کو شوہر دیکھے اس کو خوش کر دے, مسکراتا ہوا چہرہ ہو اور نرم نرم ہو. تو براہ کرم ایسا نہ کریں. جتنی بھی اسلامی بہنیں جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ہیں یہ سب کے سب غور کریں, ایسا نہ کریں. آپ کسی بھی کلچر کو پلیز فالو نہ کریں, کسی کلچر کو فالو نہ کریں. اور واقعی اگر آپ کو کوئی شوہر کی بات بری لگتی ہے, آپ کے پاس رائٹس ہیں, آپ بات تو کریں ان سے, یا آپ کیا کر رہے ہیں. نرمی پیار سے بات کریں, اس کو اپنے قریب لیں. جھگڑے کا راستہ نہ مطلب مرد استعمال کرے نہ عورت استعمال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں. کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں.